آپ کے اوپر وحی آتی تھی، اسی وحی کو آپ نماز میں سناتے تھے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اس وقت لوگوں کے سامنے دیتا تھا، یہ کچھ عجیب و غریب چیز تھی۔ اس کے علاوہ یہ تھا، لوگ تہجد پڑھتے تھے، آپ کی نشست بھی مسجد میں تھی، لوگ مسجد میں آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ مسجد ایک روحانی مرکز ہونا چاہیے، جب تک یہ نہ ہو پوری مسجد نہیں بنتی۔ ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہ ایک نئی چیز بناتے ہیں تو ان کا امام صوفی قسم کا آدمی ہونا چاہیے اور مسجد کو ایک روحانی مرکز بنانا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، اگر یہ چیز نہ ہو، اگر مسجد صرف عام مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ رہ جائے جیسے آج کل نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ایسا امام ہے جو تنخواہ لیتا ہے اور جس کا پیشہ ہی ہے کہ نماز پڑھائے، کچھ مسجد کا انتظام کرے اور تھوڑی بہت کتابیں پڑھائے تو مسجد بے جان سی چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہماری مسجدیں بے جان نظر آتی ہیں، لائف لیس سارٹ آف پلیسز۔ مسجدوں کے اوپر تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن یہ بات بہت کم کہی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل سینٹر یہاں ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے، جب تک یہ نہ ہو تو سمجھو بے سر کا انسان ضرور ہے کہ جب وہ چیز قائم ہو گئی تو پھر جو لوگ مسجد میں آتے جاتے ہیں ان میں اگر ایک قسم کا روحانی جذبہ ہے، روحانی شوق ہے، پھر جتنی ان کی باتیں ہیں اور جتنے کام ہیں وہ بھی مسجد میں یا مسجد کے پاس ہو سکتے ہیں۔ جیسے شادیاں ہیں، یہاں بھی شادیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت کے بعد شادی ہوتی ہے۔ نماز کے وقت لوگ آتے ہیں اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو وہ اندر آ جاتے ہیں، پھر نکاح ہوتا ہے۔ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے، یعنی نماز کے وقت جو اندر آتے ہیں وہ نصف یا اس سے بھی کم لوگ ہیں، باقی سب باہر کھڑے رہتے ہیں۔ اگر مسجد کو مرکز بنانا ہے، اسے ایک روحانی مرکز بنائے، جو آتا ہے اسے مسجد کا احترام لازم ہے۔ سب سے پہلے تو مسجد سجدے کی جگہ ہے۔ مسجد کے معنی یہ ہیں، جو لوگ سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں انہیں آنے کا حق ہی نہیں، انہیں تو کسی صورت سے اندر ہی نہیں آنا چاہیے، نہ ان کا مسجد میں کوئی کام ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کبھی کبھی سیاسی بات بھی کرتے تھے، کوئی سیاسی اعلان بھی فرماتے تھے کہ کل کچھ لوگ کسی غزوے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے، وہ لوگ تو اسی جذبے سے سرشار تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ جہاد تو اللہ کے لیے ہے۔ یہاں اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور سیاسی تقریر کرتا ہے تو یہ اور نوعیت کی بات ہے، وہ بات تھوڑی پیدا ہوتی ہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ وہاں تو اتحاد تھا، یہاں تو صرف جھگڑا ہے۔ لوگ صرف افتراق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اتفاق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، مذہبی طور پر اختراق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے۔ انہی صاحب نے مسجد میں تبلیغ کرنے والوں کے جو اجتماع ہوتے ہیں ان کی بابت پوچھا تو حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، جس میں خلوص نیت ہو تو وہ کام اچھا ہی ہے۔ ہمارا مقصد ان پر تنقید کرنا نہیں ہے، پھر بھی ان کی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے۔ باہر جائیں یا لوگوں کو مسجد میں بلائیں اور تبلیغ کریں، اس کا کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کی اچھی طرح تربیت ہونی چاہیے، پھر وہ تبلیغ کے لیے جائیں۔ یعنی جس وقت اس میں ایسے اوصاف ہو جائیں کہ وہ غلطی نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، لیکن زیادہ تر اس کے اعمال اور اس کے خیالات سب درست ہو گئے ہیں، یہ کافی بڑی تربیت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پھر انہیں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو کوئی آیا، زید عمر آیا، اسے چند اصول بتائے اور فوراً باہر بھیج دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں جتنا مبلغ کا قلب درست ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ کہتے ہیں جب وہ خود ہی قابل تبلیغ ہے، یعنی جب خود اسے تبلیغ کی ضرورت ہے تو وہ دوسروں کو کیا تبلیغ کرے گا۔ ان کے طریقے میں بنیادی فرق ہے۔ میں ان کے خلوص کے اوپر حملہ نہیں کرتا، وہ جو کچھ کرتے ہیں خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ انہی صاحب نے عرض کیا کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تاریخ اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہے کہ جتنے بزرگوں نے تبلیغ کی وہ سب اولیاء اللہ تھے۔